کیسا لگ رہا ہے؟ عوام کی چیخیں بلند مقابر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سنائی نہیں دے رہی؟ وہ جو کبھی بات کیا کرتے تھے کہ عوامی مسیحائی کی، وہ جو بلند بالا جو باتیں کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ میں آؤں گا تو ایسا ہو جائے گا، میں آؤں گا تو ویسا ہو جائے گا، گرین پاسپورٹ کی حرمت بحال کرنے کی باتیں کی جاتی تھی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کے ایک سچے پترکار جو ہمیشہ پاکستان کی گورنمنٹ کے جو اندر کی پول ہے وہ کھولتے ہیں، آج وہ پاکستان کی جو اندر کی حقیقت ہے، جو پاکستان کے حالات ہے، ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کی جو گورنمنٹ کی ایک پروکتا ہے وہ ان کو جواب دینے کی کوشش تو کرتی ہے بٹ کر نہیں پا رہی۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ حیرت اس بیان پر ہوئی ہے جو محترم جناب وزیر اعظم صاحب نے داغا ہے۔ اس کے بارے میں مزید کچھ کہوں گا تو معاملات ہو جائیں گے۔ بیان آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ کہتے ہیں بجلی سستی رکھ کر ملکی قرضے نہیں بڑھا سکتے، بجلی سستی رکھ کر کے ملکی قرضے نہیں بڑھا سکتا، لیکن آپ کو دل جلانے کے لیے 50 وزیر اور مشیر لے کر کے گھوموں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد آئے وہ تمام نغمے، روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی رہے، وہ جو جھوم جھوم کر کے گایا تھا اور اس کے بعد ان کو ہم نے گورنر بنایا تھا۔ وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ عالمی منڈی کے ساتھ قیمتیں بڑھانی پڑتی ہیں۔ سر یہ گانا تو پرانا ہوا، عالمی منڈی میں قیمتیں صرف بڑھتی نہیں، آپس کی بات ہے، اردو میں اخبار تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں، قیمتیں عالمی منڈی میں کم بھی ہوتی ہیں۔ اس وقت میرا خیال ہے آپ کا ٹی وی کام نہیں کرتا، کیونکہ زیادہ تر خبریں آپ کو اس ایک نیکوکار ٹی وی کی بدولت ہی ملتی ہیں۔ کون دیتا ہے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ کھلی سماعت کا بیان دیکھ کر کے وزیر اعظم نے درباریوں کے چھکے چھڑا دیے۔ حضور آپس کی بات ہے، وزیر اعظم نے چھکے تو عوام کے بھی چھڑا دیے ہیں، لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا کیونکہ جن بلند مقابر میں آپ قید ہیں وہاں سے گھاس زیادہ تر ہری ہی نظر آتی ہے، لیکن کمال گھاس کا نہیں، کمال اس چشمے کا ہے جو آپ کی آنکھوں پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بری خبریں ہیں میرے پاس، نو، بہت اچھی اچھی خبریں بھی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دیکھیے کہ ایک ایسا ملک جو باقاعدہ یہ چیزیں پیدا کرتا تھا، اگاتا تھا، دنیا بھر کو بیچتا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ آج اس ایک بلند مرتبہ حکومت کے بعد ثم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ اب ہم 8 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری ایک اچھی خبر جس سے جمہوریت کا پودا اور مزید پھلے پھولے گا، جمہور جائے بیڑا غرق ہو جمہور کا، یہ ایسی جمہور کس کام کی، کبھی کورونا سے مرتی ہے، کبھی کسی اور کام سے، آپ 5 سال بعد ان کے انگوٹھے ہی تو کام آتے ہیں، انگوٹھے تو ہم لاشوں سے بھی لگوائیں گے۔ ان کے لیے خبر ہے کہ چودھری برادران کے خلاف، وہ چودھری برادران جو عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو وہ چور اور ڈاکو تھے، لیکن جب وہ ان کے ساتھ آ کے مل گئے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، روک سکو تو روک لو، وہ بھی امام کعبہ کے کچھ نکلے۔ چودھری برادران کے خلاف نیب کی انکوائریاں بند، کلین چٹ دے دی گئی، تاہم چیئرمین نیب کا جو بیان ہے دل چاہتا ہے کہ نظر اتار لوں۔ کہتے ہیں دھونس دھمکی انفلوئنس اثر رسوخ نیب کے دروازے پہ آ کے دم توڑ دیتا ہے۔ حضور آپ خود ماشاءاللہ سابق جج رہے ہیں، میرا خیال ہے آپ کی نظروں سے وہ سارے بیانات دیدہ و دانستہ چھپا لیے گئے ہیں جو عالی مرتبہ چیف جسٹس آف پاکستان اور ہماری محترم عدلیہ، معزز عدلیہ کی جانب سے نیب کی کریڈیبلٹی کے بارے میں دیے گئے ہیں۔ باقاعدہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ تک ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اس پر یہ کانفیڈنس کیسا لگ رہا ہے؟ عوام کی چیخیں بلند مقابر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سنائی نہیں دے رہی؟ وہ جو کبھی بات کیا کرتے تھے کہ عوامی مسیحائی کی، وہ جو بلند بالا جو باتیں کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ میں آؤں گا تو ایسا ہو جائے گا، میں آؤں گا تو ویسا ہو جائے گا، گرین پاسپورٹ کی حرمت بحال کرنے کی باتیں کی جاتی تھی، بیرون ملک سے لوگوں کو بلا کر کے نوکریاں دے رہے تھے، صرف گورنر اور ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کو ملی، یا پھر ابھی کچھ لوگوں کو ملی ہے، جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب کو ملی ہے، اور کچھ اور لوگ رہ گئے جن کو نوازنا باقی ہے۔ عوام کو تو بجلی تو چلو ٹھیک ہے، آپ نے اپنی پرائیورٹی بتا دی کہ بجلی سستی نہیں رکھ سکتا چاہے تم کچھ کر لو، فرمائیے گا۔ سارا کچھ تو آپ بول دیتے ہیں، کسی کے لیے بولنے کا ٹائم ہی نہیں چھوڑتے۔ ہاں یہی تو فن ہے، یہی تو فن ہے۔ اب ایسا ہے کہ دیکھیں ہمارے پی ایم صاحب نے جو بول دیا ہے کہ اب وہ مہنگائی اپنی وراثت میں ان کو ملی، ٹھیک ہے، اتنی کرپشن کو جو وراثت میں ملی تو اس کے لیے ٹائم چاہیے ہے۔ کتنا؟ 2.5 سال کچھ نہیں ہے، 70 سال کے کرپشن کے، 250 سال اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے تو ان کو تو رکھے گا، لیکن ہمارا پتہ نہیں ہے 2.5 سال میں ہم پارسل ہونے کے قریب ہیں۔ امریکہ تو ویسے ہی رہ گیا، ان کی جو حال ہے، اکانومی جو ہماری ماشاءاللہ سے ریز ہو رہی ہے، پوری دنیا آپ کی ذاتی، ہماری ذاتی یس ٹیکسٹائل کے بھی ہو رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں ان کو
تکلیف کیا ہے کہ یہ کہیں بھی عوام کی بات ہو رہی ہے نا؟ نہیں عوام کو تکلیف یہ ہے کہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی۔ عوام ہماری تکلیف، ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ کیسے؟ وزیر اعظم تو کہہ رہا ہے کہ بجلی سستی عوام نہیں رکھ سکتا۔ ساری سمجھتی ہے بات، نہیں، کوئی نہیں سمجھتی۔ بالکل سمجھتے ہیں۔ اگر عوام سمجھنے والی عوام ہے اپنے فیصل تو وانڈا کا عمران نام خان رکھتا ہے کے تو ساتھ سمجھتی ہے۔ چل رہی ہے۔ ہاں؟ اگر وہ عوام 2 نمبر لوگوں کے ساتھ ہوتی تو اس وقت پاکستان میں اچھا، آپس کی بات ہے، زیادہ تر 2 نمبر تو ادھر بھی ہیں، آپ سمجھ لیجیے۔ 2 نمبر ہو 3 نمبر ہو، آسمان سے فرشتے تو نہیں آئیں گے نا۔ اچھا، ہاں جی، اس لیے ان کو ایڈوائزر بنا دو۔ نہیں، ایڈوائزر ہو، سینیٹر ہو، منسٹرز ہوں، کچھ بھی ہو، یہ میوزیکل چیئر ہے، آنے جانے والی چیز ہے، اس کی کسی کو اپنی گھمنڈ نہ کرنا چاہیے۔ آپ جب سے آئی ہیں تب سے زیادہ تر چیزیں جا ہی رہی ہیں، خوشحالی، پاکستان کی خوشحالی جاری ہے۔ مجھے بتائیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ کورونا کے زمانے میں، کورونا کے ہوتے ہوئے ہماری اکانومی کتنی ریز ہو رہی ہے۔ آپ یہ احساس نہیں کرتے؟ آپ کیا اخبار نہیں پڑھتے؟ آپ دیکھتے نہیں کہ پاکستان میں جتنا اخبار پڑھتا ہوں نا، خدا کی قسم، اگر میں نے اس کی خبریں بیان کرنا شروع کر دی، نیگیٹو باتیں بولتے ہیں نا، پازیٹو باتیں بتائیں۔ پازیٹو ہو کیا رہا ہے؟ پازیٹو یہ ہو رہا ہے کہ خان صاحب کا مطلب ہیئر اسٹائل اچھا ہو گیا ہوگا، ان کی مثال کے طور پہ کرتا شلوار کی he was born handsome and beautiful. نہیں، ان کی ہینڈسم ہونے کی وجہ سے ہی زیادہ تر مسائل ہیں یہاں پہ۔ وہ ایک ورلڈ کپ ہمارے اب تک گلے پڑا ہوا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کی ذاتی بیوٹی، پاکستان کو عزت دلا وزیر اعظم کی ذاتی بیوٹی، پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے، ہمارے جوتے نہیں اتارے جاتے ٹریول کریں تو۔ تھوڑی سی عزت کر لوں سرکار کی۔ یہ میں پوچھ رہا تھا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا یہ عجیب استدلال کر کے وزیر، کسی ایک وزیر کو بے روزگار کر کے ملک کی قرضے سنبھالے جا سکتے تھے؟ کم بھی تو ہوتی ہے نا بجلی، نہیں ہوتی۔ کب ہوتی ہیں؟ پیٹرول بھی تو کم ہوا نا۔ کب کم ہوئی؟ اب کم، اب دیکھیں صرف 15 دن میں، 20 دن میں آپ نے 2 مرتبہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی۔ اس سے پتہ نہیں چلتا کہ کیسے چلائیں؟ دے دیں ہمیں، لوٹا ہوا پیسہ واپس میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ آپ نے جنرل نالج کا اچھا سوال پوچھ لیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ واپس کریں نا، پھر ابھی ساری سستی، ہر چیز سستی ہو لوٹا ہوا جائے پیسہ آپ کو ایسے ہی دے دوں آپ کی بات پہ؟ آپ آپ حکومت میں، آپ ان سے ملے ہوئے، آپ حکومت میں، آپ لفافہ ہیں، ثابت کر دیجئے۔ نہیں، آپ نہیں ہیں، ثابت کر دیجئے۔ میں تو کہتا ہوں، نیلم ارشاد شیخ صاحبہ کا ایک بیان میرے کانوں میں پڑا، ذاتی طور پہ مجھے ایسا لگا کہ میری توہین ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غریب کا بچہ رو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ گیس نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ بجلی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ اقتدار میں جب تک آپ لوگ نہیں آئے تھے، جب تک وہ بابائے پی ٹی آئی کا عطیہ کردہ کنٹینر لے کر کے اور خان صاحب اس پہ لال گلابی باتیں کرتے پھرتے تھے اور ہمیں جھوٹے خواب دکھا رہے تھے، اس وقت تو یہ صفاقی آپ لوگوں کی نہیں تھی۔ اس وقت تو گھر کے بند دروازوں کے پیچھے بھی اداکاریاں کرتے نہیں تھکتے تھے، عوامی مسیحائی کا ناٹک کرتے نہیں تھکتے تھے۔ لیکن اب یہ جو صفاقی آپ لوگوں کے اندر آ گئی ہے، یہ گردن میں اتفاق فاؤنڈری کا دیا ہوا میرے خیال ہے سریا اگر آ گیا، آپ کو پتہ ہے میڈم، تھوڑا سا میں بھی تو کوئی فنکاری کرنے آیا ہوں، یہ گردن کا سریا آپ کو پتہ ہے اللہ رب العزت توڑتا کیسے؟ تھوڑا سا توقع، یہ سارا ہیکڑی، یہ سارا رونیت، یہ سب نکل جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، کوئی ایسی بات نہیں۔ تم سے پہلے بھی ایک شخص جو یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ حبیب جالب نے کہا تھا جنرل ضیاء الحق کے لیے، بدترین آمر، بدترین ڈکٹیٹر، اور وہ ایک پیج پہ نہیں تھا، وہ خود ایک کتاب تھا۔ سمجھ رہی ہیں آپ کہ کہاں جا رہے ہیں یہ؟ آپ لوگوں کا غرور کہاں لے کر کے جائے گا؟ آپ یہ غرور کی بات نہیں، ابھی آپ نے جس طرح سے کہا تو مجھے ذرا ذاتی طور پر برا لگا۔ ہماری عوام ہمارے ساتھ ہے۔ کون سی عوام؟ آپ کا ڈرائیور، اس کی مجبوری ہے، آپ اس کی تنخواہ روک لیں گے؟ پوری 22 کروڑ پلس ہے، اب خالی 22 کروڑ نہیں ہے، پلس لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ آخری دفعہ کسی عام آدمی سے کب کھا رہے ہیں، کتنی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آخری دفعہ کسی عام آدمی کا منہ کب دیکھا تھا آپ نے؟ عام آدمی میں رہتی ہوں میں، اپنی مدر باڈی ہوں اپنے ایریا کی جہاں میں رہتی ہوں، ٹھیک ہے، مدر باڈی ہوں اس ایریا کی، میں سارے لوگوں کی یہ اوپر سے گزر گئی، وہ کیا ہوتا ہے؟ میں کہہ رہی ہوں، میں ایسے گھروں میں جاتی ہوں جس کے گھر میں ٹی وی بھی ہے، فریج بھی ہے، اے سی بھی لگا ہے، پر وہاں بل مدر باڈی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو گھر میں جاتی ہیں، مجھ سے پوچھ لیں، میں مفلسی کا منہ بولتا ثبوت میں سن لیجئے، ایک منٹ سن لیجئے، ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے غریب ہوں، ہمارے ساتھ ہے، نہیں میں ذاتی طور پہ غریب ہوں اور میں مسلسل غریب ہوں، سن تو لیجئے، ہمارے ساتھ ہے تو گورنمنٹ چل رہی ہے، سن تو لیجئے، اگر عوام ان کے ساتھ ہوتی ہے، کس سے ساتھ لیجئے، یہ غریب کا شکوہ تو سن لیجئے، کے خلاف بول رہے ہیں، میڈم ذرا سنیے، آپ کو پتہ ہے کہ نیب کے خلاف بول رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ بڑا ٹھکانے لگنی ہے، اس لیے آپ نے رکنا نہیں ہے، ذرا سن لیجئے، اب غریبی کی داستان، اب غریبی کی داستان سن لیجئے۔ ہاں جی بتائیں، آپ کہیں میری مدد پہ نہ تل جائیں، میں کتنا غریب ہوں۔ 120 گز کے اماں کے گھر میں رہتا ہوں، اور جو میری حرکتیں کسی بھی لیول پہ کسی بھی دن وہ مجھے ڈسون کر سکتی ہیں۔ 1 منٹ، ہاں تو گھر ہم نے بنائے ہوئے نا، ایک عدد سیکنڈ ہینڈ گاڑی بہت تیر مار کر کے لیے، اور سن تو لیجئے نا، ارے میں سن تو لیجئے، خدا کی قسم آج گاڑی بھی میں نے، اور آج نہیں، یہ میرا کام ہے، میں اپنے گھر کا سودا لاتا ہوں، میں اپنی گاڑی خود دھوتا ہوں، میں اپنے سارے کام خود کرتا ہوں، میں مسلسل غریب ہوں۔ سن لیجئے، یہ کوٹ تو میری وردی ہے جو میں نے آنے سے پہلے پہنی ہے،
میں جہاں رہتا ہوں نا وہاں جتنے غریب ہیں آپ اتنے سال بھر میں نہیں ملتے ہوں. سن لیجیے نا, میں ان سب سے جب ملتا ہوں نا تو وہ اس سے 180 ڈگری مختلف تصویر دکھاتے ہیں جو آپ بتا رہی ہیں. آپ کہہ رہی ہیں ہر غریب کے پاس آئی فون ہے, نہیں ہے. ارے بھائی گدھا گاڑی چلانے والا آئی فون استعمال کر رہا تھا, فون استعمال کر رہا ہوتا ہے, آپ کیا بات کرتے ہیں؟ یار وقفے میں کتنی دیر ہے بھائی, یہ بات بہت آگے بڑھ جائے گی. میں بتا رئی ہوں گدھا گاڑی والے کو آئی فون دلا دیا یار عمران خان نے. خدا کی قسم یہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے کہیں مجھے ڈیفنس شفٹ نہ کرا دے. پی سی آر میں کوئی ہے کرایہ پہ دے گا بھائی. اتنا کچھ کرنے کے بعد ہر کسی کے خلاف بس را ان کا ہے خالی. الیکشن کمیشن نہیں ہے. ابھی کی بات یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کو بچانے کے لیے نکلے ہیں. میڈم کہاں ہے پاکستان نقشہ بھیجو یار, دیکھیں نقشہ بھیجو. آپ صرف اپنے میڈم پاکستان نقشے میں دکھائیے مجھے جس جگہ سے آپ آئی ہیں وہ پاکستان کہاں جو بچ رہا ہے. میں گراس روٹ سے آئی ہوں, میں گراس روٹ سے کام کرتی ہوں. عوام ہمارے ساتھ ہے, جہاں چاہے مجھے لے چلیں وہاں. اچھا آپس کی بات ہے, پتہ ہے ایک بات بولوں, یہ فریم آف مائنڈ ہے, یہ کیفیت کا نام ہے. بھائی نے بولا گھر بنانے کے لیے آپ کو بیس چاہیے, ہم بیس تو بنانے دیں نا, نیت تو کھول رہے ہیں ہم لوگ, اس میں بیس بنانے سب اتر گیا نہیں, کبھی بھی نہیں ہوگا. اچھی باتیں کیا کریں, پاکستان کو چلانے کی بات کریں. پاکستان مطلب میں کوئی ایس بی جان ہوں جس نے پیٹ میں روٹی نہ ہونے کے باوجود تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ مانا کہ محفل جماعت ایسی ہیں گایا تھا. نہیں بھائی, میں کوئی آنکھ کا اندھا تھوڑی ہوں, سوردار تھوڑی ہوں, میں پی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا کوئی اینکر تھوڑی ہوں. ایس پی جان نے بھی کہا تھا وہ آئیں کھلی ہیں نکاحیں, عوام کی نکاحیں کھلی ہیں. ان کو پتا ہے کرپٹ لوگوں کی کیا حالات تھے, انہوں نے کس حالت میں پاکستان کو چھوڑ کے لے کے گئے ہیں. عمران پیسہ لے کے آئے ہیں, کہاں سے پیسہ دے رہے ہیں پاکستان کو, کس کو دیا؟ آپ ہمارا لون کتنا سر کافی ٹائم ہو گیا لیکن مہمان دیکھیں نا خوش نصیبی سے کیسے مل گئے, تھوڑا سا توقع کیجیے گا.